اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، قدیم یونان میں اسپارٹا نام کی ایک ریاست موجود تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو ہالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے جانتے ہوں گے۔ ان فلموں میں اکثر یہ کہانی دہرائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک ریاست کے بہادر سپہ سالار نے اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ ایران کے لاکھوں جنگجوؤں کو دھول چٹا دی تھی، جس کی وجہ سے ریاست اسپارٹا اور اس کے لوگوں کو بہادری اور جرات مندی کی ایک علامت مانا جاتا ہے۔ 300 اسپارٹنز اور فارس کی جنگ میں کس قدر حقیقت موجود ہے اور کس حد تک یہ فسانہ ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کی حقیقت جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگجو ریاست اسپارٹا کے بارے میں چند حیران کن شرمناک حقائق سے بھی آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ تاریخ کے اس شرمناک پہلو کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسپارٹا یونان میں بسائی گئی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک تھی۔ اس بستی میں اپنے دور کا بدترین سامراجی اور ظلم و جبر پر مبنی ایک نظام راج تھا۔ اسپارٹا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے شراب کے ایک برتن میں ڈبو کر غسل دیا جاتا تھا۔ کچھ بچے تو اس عمل کے دوران ہی دم توڑ جاتے تھے، جبکہ بچ جانے والے بچوں کو ان کے بزرگوں کے پاس لے جایا جاتا تھا، جو ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے۔ اگر انہیں یہ بچہ مضبوط اور تندرست لگتا تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دیا جاتا۔ اسپارٹا میں کمزور لوگوں کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ جب یہ بچے 7 برس کے ہوتے تو انہیں تربیت کے ایک انتہائی سخت عمل سے گزرنا ہوتا تھا، جسے اسپارٹن زگوج کہا جاتا تھا۔ اس ٹریننگ کے دوران بچوں کو مسلسل بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اسی بھوک کے دوران ان کے ساتھ خوب مار پیٹ بھی کی جاتی تھی، تاکہ محاصرے کی صورت میں وہ دشمنوں کے خلاف کارروائی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی کچھ ایسی ہی تربیت تھی، جس میں ان کو پڑھنے لکھنے کے علاوہ جمناسٹک جیسے دوسرے فنون سکھائے جاتے تھے۔ یہ وہی ریاست سپارٹا تھی جس میں غلامی کا ایک شرمناک رواج قائم تھا۔ یہاں غلاموں کی آبادی آزاد لوگوں سے 7 گنا زیادہ پائی جاتی تھی، یعنی ایک آزاد سپارٹن شخص کے پاس 7 غلام یا کنیزیں رہتی تھی۔ غلاموں کی اتنی بڑی فوج کو قابو میں رکھنے کے لیے سپارٹا نامی اس ریاست میں سخت ترین قانون لاگو کیے گئے تھے، جن میں غلاموں کو اذیت ناک سزاؤں سے لے کر سزائے موت دے دینا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ حیران کن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک آزاد سپارٹن پر شراب پینے کی پابندی تھی، جبکہ ایک غلام کو شراب پینے کی اجازت تھی تاکہ وہ اپنے مالکان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکے۔ کچھ سال قبل بننے والی ایک فلم سپارٹنز کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر لیا گیا جو اپنی آزادی کی خاطر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے سے 7 گنا زیادہ لوگوں کو جبری غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، اسپارٹنز اور فارسیوں کے درمیان ایک معروف جنگ 480 قبل از مسیح میں تھرموپولی کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اس مقام کو جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ سے 10 سال قبل فارس کے مشہور بادشاہ داریوش اعظم نے یونان پر چڑھائی کے لیے ایک بہت بڑا بحری بیڑا روانہ کیا، جو کہ ایک طوفان کی نظر ہو گیا، جبکہ باقی ماندہ فوج کو یونانیوں نے میراتھن کے مقام پر شکست دے دی تھی۔ ایتھنز کے سپاہیوں نے ایلیان ایتھنز کو اس خوشخبری کی اطلاع دینے کے لیے ایک یونانی سپاہی فائڈی پیڈس کو ایتھنز بھیجا۔ وہ بغیر رکے بھاگتا ہوا ایتھنز پہنچا، شہر والوں کو جنگ کے نتیجے کی اطلاع دی۔ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ شہر کے دروازے پر گر پڑا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ اپنے اہل وطن کو وہ یہ پیغام دے گیا کہ جشن مناؤ، ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یونانیوں نے اس بہادر سپاہی کی یاد میں اولمپیائی کھیلوں میں اس کی آخری دوڑ کو شامل کر لیا۔ آج بھی لمبی دوڑ کے مقابلے کو میراتھن دوڑ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور یہ دوڑ سن 1896 میں اولمپیائی کھیلوں کے دوبارہ احیاء کے موقع پر ایک یونانی کسان نے جیتی تھی۔ ناظرین گرامی، جس طرح 2 طاقتوں کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ یونان اور فارس یا پارس کی کبھی نہیں بنی۔ ان دونوں سلطنتوں کی دھکم پیل میں ایتھنز اور سپارٹا استعمال ہوتے رہے۔ یہ دونوں یونان کے شہر تھے۔ ان دونوں کی دشمنی کیوں ہوئی، وہ بھی ایک زبردست دلچسپ کہانی ہے۔ داریوش وہ نام ہے جس نے اپنی سیاسی فراست، انتظامی قابلیت اور دلیری کی وجہ سے ایران کو عظیم ایران بنا کر جادوانی شہرت حاصل کی۔ داریوش کی زندگی نے وفا نہ کی
और जंग के कुछ अरसे के बाद ही वो मर गया। बाद अज़ां दारियुश का बड़ा बेटा ज़र्क्सीज़ मुल्क का नया बादशाह बना और उसने एक बड़े पैमाने पर ईरानी फौजें मुनज़्ज़म की और यूनान पर धावा बोल दिया। फारसियों की जानिब से यूनान पर यह हमला तब किया गया था जब यूनान में ओलंपिक्स जारी थी। यूनानियों के करीब ये खेल इंतहाई मुकद्दस था, जो देवता ज़्यूस की खुशनुदी के लिए खेला जाता था। इस खेल के दौरान किसी भी किस्म की जंग की मुकम्मल तौर पर ममानियत थी, लिहाजा स्पार्टा के मजहबी पेशवाओं ने बादशाह लियोनार्डस को यूनान के दिफा के लिए फौजें ले जाने की इजाजत न दी, जिसके बाद बादशाह लियोनार्डस अपने 300 बेहतरीन जंगजू फौजियों के साथ उस जंग पर रवाना हुआ। लेकिन ये बात फिल्मों और दीगर कहानियों में नहीं बताई जाती कि इन 300 स्पार्टन्स के साथ उनके गुलाम भी मौजूद थे, जिनकी तादाद हजारों में बनती थी। इसके अलावा यूनान की कई अक़वाम भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रही थी। किताबों में बताया जाता है कि फारस की फौज की तादाद 20 लाख के करीब थी, जबकि 300 स्पार्टन्स ने 3 दिन में 20,000 फारसी फौजी मार गिराए थे। प्यारे साथियों, दिफाई अमूर के माहिरीन कहते हैं कि उस दौर की सूरत हाल के लिहाज से फारस का इतनी बड़ी तादाद में फौजी इकट्ठे कर पाना कोई आसान काम नहीं था, और फिर थर्मोपोली का ये दर्रा इस कदर छोटा था कि यहाँ 3 दिन में भी 20,000 फौजियों का गुजरना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में स्पार्टन्स ने 3 दिन में 20,000 फारसी फौजियों को कैसे कत्ल किया, ये सवाल इंतहाई आम है, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन इसे अफसाना तस्वुर करते हैं। अलबत्ता एक बात दुरुस्त है कि जंग के तीसरे रोज एक गद्दार यूनानी की मदद से बादशाह ज़र्कसीज़ ने मैदान जंग का एक और खुफिया रास्ता तलाश कर लिया। तो वो 300 स्पार्टन्स ही थे कि जिन्होंने फारस की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला किया था, जबकि बाकी कौमें फारसियों के परचम तले जमा हो गई थी। दरअसल ये जंग फारसियों की एक शानदार फतह पर खत्म हुई थी, लेकिन इस पर बनाई गई फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाता, जिसमें स्पार्टा के बादशाह लियोनार्डस का सर काटकर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में घुमाया गया कि लोगों के दिलों में डर बैठा रहे। इसके बाद भी फारस और यूनान के दरमियान कई जंगें लड़ी गई, जिनमें कभी फारस की फौज और कभी यूनान की फौज बाजी ले जाती। जहां फारसी सल्तनतें बदलती रहीं, वहां यूनानियों की जगह रोमियों ने ले ली। फारस के बादशाहों को खुसरो यानी किसरा का बादशाह कहा जाता था, जबकि रोम के बादशाहों को सीजर का नाम दिया जाता रहा, यानी कैसर के लक़ब से पुकारा जाता रहा। अगरचे रोमियों और फारसियों के माबैन 7 सदियों तक खून रेज जंगें जारी रहीं और ये दोनों ताकतें सैकड़ों साल तक एक दूसरे के खिलाफ नबुर्द आजमा रहीं, लेकिन सरहद काफी हद तक मुस्तहकम रही। शहरों, किलों और सूबों को मुस्तकिल तौर पर एक सा रखा गया। किसी भी तरफ अपनी हदूद से दूर इस तरह की लंबी मुहिमों को बरकरार रखने के लिए लॉजिस्टिक ताकत या अफरादी कुव्वत मौजूद नहीं थी। दोनों अतराफ ने सरहद से आगे फतूहात हासिल की, लेकिन वक्त के साथ तवाजुन तकरीबन हमेशा बहाल रहा। रोम और फारस की जंगों के दौरान वसाइल का खर्चा बिल आखिर दोनों सल्तनतों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। 6वीं और 7वीं सदी की तवील और बढ़ती हुई जंग ने खिलाफत के अचानक उभरने और फैलाव के मुकाबले में उन्हें कमजोर कर दिया। इनकी कमजोर हालत से फायदा उठाते हुए अरब मुस्लिम लश्करों ने तेजी से पूरी सासानी सल्तनत को फतह कर लिया और मशरकी रोमी सल्तनत को सरजमीने कफकाज, मिस्र और बाकी शुमाली अफ्रीका में अपने इलाकों से महरूम कर दिया। अगली सदियों के दौरान मशरकी रोमी सल्तनत का ज्यादातर हिस्सा मुस्लिम इक्तदार में रहा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।